ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد اللہ صلی الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءت موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صلوات پڑھیں سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءت موعظۃ من ربکم۔ اللہ تمام انسانیت سے خطاب کر رہا ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ قرآن حکیم کے بارے میں۔ فرماتا ہے اے لوگو قد جاءت موعظۃ من ربکم، یہ قرآن مجید تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے واعظ و نصیحت کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن کو اللہ نے نصیحت قرار دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس قرآن کو اللہ نے جو دلوں میں بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے لیے بہترین علاج اس میں بیان کیے ہیں۔ تیسرا فرمایا وَہُدًى، اور اللہ نے اس کتاب کو تمہارے لیے کتاب ہدایت قرار دیا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے چوتھی چیز، اللہ نے اس کتاب کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اللہ کی عظیم کتاب قرآن مجید، اللہ قرآن کے بارے میں 4 پیغام دے رہا ہے۔
اس آیت مجیدہ میں کیا فرمایا؟ پہلا جملہ یہ تھا، پہلا نقطہ یہ تھا، یہ کتاب موعظہ ہے، واعظ و نصیحت کا پیغام لے کر آئی۔ دوسرا، شفاء لما فی الصدور، جو دلوں میں بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ علاج کا دستور بن کر آئی ہے۔ یہ کتاب، تیسرا کتاب ہدایت ہے، نمبر 4 یہ کتاب رحمت ہے، جیسے نبی مرسل رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، یہ کتاب بھی مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ اب اللہ نے قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان میں فرمایا، یہ قرآن ان 4 خصوصیات پر مشتمل ہے۔ آج اگر ہم کسی سے کہتے ہیں، کلمہ گو سے، مسلمان سے، مومن سے، کہ تیرے گھر میں قرآن ہے، تو پلٹ کر جواب یہ دیتے ہیں الحمد، ایسے کہ نہیں؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہے، پوچھے کہ آپ کے گھر قرآن ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے الحمدللہ ہمارے گھر قرآن موجود ہے۔ ہر مسلمان بھی کہتا ہے الحمدللہ میرے گھر قرآن موجود ہے، ہر مومن بھی کہتا ہے میرے گھر الحمدللہ قرآن موجود ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جس گھر میں قرآن ہے یہ قرآن نصیحت بن کر آیا ہے، یہ قرآن شفاء الصدور بن کر آیا ہے، یہ قرآن کتاب ہدایت بن کر آئی ہے، یہ قرآن کتاب رحمت بن کر آئی ہے۔ اور میرا دوست، اگر کسی کے کہنے پر ہم یہ کہہ دیں الحمدللہ میرے گھر میں قرآن موجود ہے، کیا تیرے گھر میں واعظ و نصیحت بھی موجود ہے؟ میں اور آپ تو کہہ دیں الحمدللہ قرآن ہمارے گھر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن واعظ و نصیحت ہے۔ کیا ہمارے گھر میں واعظ و نصیحت ہے؟ صرف قرآن کے ہونے پہ الحمدللہ نہ پڑھ میرا دوست، اللہ نے جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے، دیکھ اللہ قرآن کو واعظ و نصیحت کا مجموعہ قرار دے رہا ہے، کیا تیرے گھر میں وہ واعظ و نصیحت موجود ہے؟ قرآن میں واعظ و نصیحت موجود ہے۔ ہم نے کہہ دیا قرآن ہمارے گھر میں الحمدللہ، اب قرآن میں واعظ و نصیحت ہے، قرآن میں واعظ و نصیحت ہے، لیکن ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں، ہماری اولاد میں، آج اگر ہماری اولاد نماز کی طرف نہ جائے، اگر کوئی باپ بیٹی کے سر پہ چادر نہ رکھے، اور خاندان میں اگر جوان بگاڑ کا شکار ہو رہے ہوں اور ان کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اس کا مطلب ہے ہم قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا وہ ہے نصیحتوں کا مجموعہ، وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب، جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ اصول ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، نعرہ حیدری، یا عینی۔ لہذا قرآن ہمارے گھر میں کیا واعظ و نصیحت ہے؟ دوسرا فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن ہمارے دلوں کی بیماریوں کے علاج کا مجموعہ ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اب قرآن کی نگاہ میں ذرا دیکھیں تو صحیح، قرآن کیا عقائد بیان کرتا ہے؟ قرآن نے عقیدہ توحید بھی بیان کیا، قرآن نے عقیدہ نبوت کو بھی سمجھایا، قرآن نے عقیدہ امامت کو بھی بتایا، قرآن نے دین اور مذہب کی ہر بات کو پہنچایا۔ ہم یہ کہتے رہیں ہم حق پر ہیں، ہم حق والے ہیں، اور میرا دوست بے شک تو حق والا ہوگا، تو حق پر ہوگا، لیکن ذرا اپنے عقائد کو، اپنے کردار کو قرآن کے آئینے میں تو دیکھ، تیرا
مشرکین کی مذمت کریں؟ ذرا دیکھ تو صحیح، اللہ قرآن میں مشرکین کی جن کاموں کی مذمت کر رہا ہے، کیا ہمارے گھروں میں وہ عقائد تو نہیں ہیں؟ آج ہم کفار سے نفرت کریں، کفار کی جن بدعمالیوں کی وجہ سے، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ کردار میرے اور آپ کے گھر میں ہو؟ آج ہم منافقین کی مذمت کرتے رہیں، فاسق اور فاجر لوگوں کی مخالفت کرتے رہیں، ان کی مذمت کریں، اور میرا دوست اپنا کردار قرآن میں دیکھ، میں اور تو قرآن میں کہاں کھڑے ہیں؟ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے ہم کہاں ہیں؟ آج کیا وجہ ہے؟ گمراہی عام ہو رہی ہے۔ آج اکثر میری قوم کے جوان آ کر پوچھتے ہیں قبلہ ہم کہاں جائیں، ہم کس کی بات مانیں؟ علماء کچھ کہتے ہیں، خطباء کچھ کہتے ہیں، ذاکرین کچھ کہتے ہیں، ہم کیسے پہچانے معیار حق کیا ہے؟ اور میرا دوست وارث قرآن امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام اپنی تعلیم میں فرماتے ہیں جب تمہارے درمیان قرآن جیسی کتاب موجود ہے پھر تم گمراہ کرنے والی باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے ہو؟ امام بتا رہے ہیں معیار حق کو پہچاننا ہے، وارث قرآن بتا رہے ہیں قرآن کو معیار بتا، اس لیے وارثان قرآن نے بتایا ہماری طرف جو کلام منسوب ہو اس کو قرآن پر پیش کرو، اگر ہماری بات قرآن کی ترجمانی کرتی نظر آئے تو اسے قبول کر لو، اگر قرآن کی مخالفت کرتی نظر آئے اسے دیوار پر دے مارو۔ صلوات پڑھ دے محمد واہل بیت اللہ صلی اللہ علیہ۔ امام نے تو یہ فرما دیا جب قرآن جیسی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے پھر گمراہ کرنے والی باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے ہو؟ تو آج میری قوم کا جو جوان آ کر کہتا ہے قبلہ ہم کس کی مانے؟ علماء کی مانے، ذاکرین کی مانے، خطباء کی مانے، اور میرا دوست وارثان قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے معیار حق جاننے کا ہے وہ قرآن۔ دیکھتا جا جتنے بڑے نام والا ہو، جتنی بڑی شان والا ہو، دیکھ اس کا ایمان، اس کا کردار، اس کے عقائد، اس کی افکار اگر قرآن کے مطابق ہے اسے لیتا جا، اور جتنے بڑے نام والا ہو، جتنی بڑی شان والا ہو، اگر اس کے عقائد و نظریات قرآن سے ٹکراتے نظر آئے انہیں ٹھکراتا جاؤ۔ اہل بیت نے بتایا معیار حق ہے تو قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، معصوم سمجھا رہے ہیں، اور قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے اس لیے ہم گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان منبر پہ آنے والا نیا مدرسہ دینیہ میں نہیں گیا، سوال کرتا ہے قبلہ اللہ تعالیٰ تو محمد والے محمد پہ درود پڑھتا ہے اور ہمارے وقت کے امام کیا کرتے ہیں؟ یہ کس قدر جہالت کی بات آ رہا ہے منبر امام حسین پہ، اور جس کو اپنے وقت کے امام کی یہ معرفت بھی نہیں ہے۔ میں نے کیا مطلب؟ امام زمانہ کو کیا کرنا چاہیے؟ امام روزے دار ہیں، امام نمازی ہیں، امام تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، وہ ہادی برحق ہیں، وہ یہ واجبات کو انجام دینے والے ہیں۔ کہنے لگا قبلہ کوئی دلیل؟ اب بتائیں ایسے خطباء کو کیا دلیل دیں؟ جب ہمارے منبروں پر ایسے افراد آئیں گے خدا گواہ ہے پھر ہماری نسلوں کے حصے میں گمراہی جائے گی، جن کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ بہت آسان انداز سے پیغام دے رہے تھے قبلہ آفتاب جوادی صاحب،
اے قوم کے جوانوں، اے بانیان مجلس عزا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ خدا را اگر علماء سے ہم ٹوٹ کر رہے، پھر ہماری نسلوں میں بے دینی منتقل ہو جائے گی۔ آج جو گمراہی پھیل چکی ہے، اس کا جو نتیجہ ہے یہ علماء حق سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ایک مومن ہے جنہوں نے کال کے ذریعے سے قبلہ، ایک مومن ہے جس کا جوان بیٹا ہے، یہ فیملی پہلے دبئی رہتی تھی، یہ فیملی دبئی رہتی ہے۔ قبلہ پاکستان کے بڑے بڑے نامور علامے ٹوپیوں والے سارے وہاں پر مجلس عزا پڑھنے کے لیے جاتے تھے، بڑی بڑی شخصیات کے نام بتائے، کہا قبلہ ان کی جو گاڑی کا نمبر وہ 5 اور 12 یا 5 اور 14 کا عدد رکھتے تھے، اتنا کٹر مومن تھا، لیکن اس کے گھر میں پاکستان کے نامور خطب آ جاتے۔ جب یہ فیملی شفٹ ہوئی امریکہ میں اور وہاں پر دوسرا وہابیت کی جب جلغار پڑی، یہ جوان گمراہ ہوا۔ انہوں نے کہا تمہارے مذہب تشیع میں تو نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے شیعوں میں تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، تمہارے شیعوں میں تو کوئی روزے دار نہیں ہے، تمہارے شیعوں میں تو کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ آل محمد کے مذہب کو چھوڑ کر اب وہ غیروں کے دروازے پہ جا چکا ہے۔ قبلہ کوئی وقت دیں، اس جوان کی اصلاح ہو جائے۔ میں نے عرض کیا میں تو خدمت کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس کے باپ کو یہ پیغام ضرور دیا جائے، تیرے بیٹے کے بے دین اور گمراہی میں سب سے بڑا حصے دار تو اور تیری تربیت ہے۔ تو نے اپنے نام کے لیے بڑے بڑے علاموں کو تو بلوا لیا، اور جو آ کر تجھ سے مال بھی لوٹ گئے اور تجھ سے دین بھی تیرا لوٹ گئے، جو تجھے اور تیری نسل کو اتنا بھی دین خدا کی تعلیم نہ دے سکے کہ دین کے اصول اور آل محمد کی صحیح معرفت کرا کے جاتے۔ جب ایسے خطبہ آئیں گے ممبروں پہ، ان کو کیا سروکار ہے؟ ان کو ہماری جیبوں سے سروکار ہے، ان کو پیسوں سے سروکار ہے، وہ تاجر بنے ہوئے ہیں، وہ دین سے محبت رکھنے والے جو آ کے آپ سے مجلس امام حسین کی سودے بازی کرتا ہے، وہ امام حسین کے مذہب کا خدمت گزار نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ وہ امام حسین ابن علی کے مذہب کے آپ کی قربانی کے جذبے کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ امام حسین ابن علی نے دین کی بقا کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا امام حسین؟ خود کو قربان کیا، اپنی اولاد حضرت علی اکبر کو قربان کیا، حضرت علی اصغر کو قربان کیا، حضرت عباس علمدار کو قربان کیا۔ امام حسین اتنی عظیم قربانیوں کو کربلا میں پیش کر رہے ہیں، اور میرا دوست ذرا فکر کر، زہرا کا لال کربلا میں یہ عظیم قربانیاں کیوں دے رہا ہے؟ آپ یہی جواب دیں گے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے۔ ایسے کہ نہیں ہے، امام حسین نے قربانیاں دی۔ اب سوال ہے کہ اللہ کا دین بچا؟ اللہ کا دین بچ گیا۔ اللہ کا جو دین بچایا امام حسین نے قربانیاں دے کے۔ اور میرا دوست ذرا فکر کر ان مجالس اعضاء میں آ کر، کیا وہ دین جس کو امام حسین نے اپنی قربانیوں سے بچایا، کیا وہ دین میرے اور تیرے گھر میں موجود ہے؟ ہم یہ تو کہہ دیں امام حسین نے دین خدا کو بچایا، اور کس لیے بچایا؟ اپنے نانے کی امت کے لیے۔ کیا وہ دین ہمارے گھر میں ہے؟ کیا وہ دین ہماری صفوں میں ہے؟ امام حسین ابن علی دین خدا کی بقا کے لیے اپنی قیمتی اولاد قربان کر رہے ہیں، اور ہم امام حسین کے ذکر کے لیے سودے بازیاں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض فقہا کی اجازت ہے، کہنے والے اکثر کہتے ہیں آیت اللہ سیستانی نے، فقہا نے اجازت دی ہے۔ اجازت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے لیے سودے بازی کرنا واجب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ جواز کے نام پر امام حسین ابن علی کے ذکر کی تجارت کریں؟ یعنی ہمارے دل میں دین کا درد نہ ہو، ہمارے دل میں دین کا جذبہ نہ ہو، یعنی یہ دین کی
بقا کے لیے صرف امام حسین نے قربانی دینی تھی؟ اور میرا دوست میری اور تیری بھی ذمہ داری بنتی ہے. امام حسین ابن علی نے جو استغاثہ کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، وہ اللہ کے دین کو کا احیاء کر اپنی نسلوں کو قرآن کی تعلیم دلوا، آل محمد کی تعلیم دلوا. یہی نصرت امام حسین ابن علی ہے. صلوات پڑھیں محمد و علیہ وسلم. علماء سے جڑ کر رہے ہیں. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے جالس العلماء، او علی والا. علی مولا کو مانا ہے تو علی مولا کی باتوں کو بھی مان. فرماتے ہیں جالس العلماء، علماء کی محفلوں میں بیٹھ. امام فرماتے ہیں علماء کی محفلوں میں تو بیٹھ، تیری زندگی میں 3 سعادتوں کی ضمانت میں علی ابن ابی طالب دیتا ہوں. مولا کون سی 3 سعادتیں ہیں؟ جالس العلماء یزدد علمک، علماء کی محفلوں میں تو بیٹھ، تیرے علم میں اضافہ ہوگا، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں. وَيَحْسُنْ عَدَبُكَ، علماء کی محفلوں میں تو بیٹھ، تیرا اخلاق بلند ہوگا، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں. وَتَزْكُو نَفْسُكَ، علماء کی محفلوں میں تو بیٹھ، پاک کردار کا مالک تو بنے گا. وہ علی کا چاہنے والا علی مولا تو یہ چاہتے ہیں علماء کی محفلوں میں بیٹھے، جہاں سے آپ کو قرآن کی تعلیمات ملیں گی، جہاں پر آپ کو سنت کا نمونہ ملے گا، آل محمد کی تعلیمات ملے گی. علماء سے جڑ کر رہے ہیں، علماء سے دور ہو گئے، ہمارا اپنا نقصان. دیکھیں ایک میں مثال دیا کرتا ہوں. آپ لوگ 2 جماعتوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک ہے نماز جنازہ اور ایک ہے نماز جماعت. ایسے کہ نہیں بھئی؟ اس کے لیے سارے مومنین حاضر رہتے ہیں. نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ثواب، نماز جنازہ پڑھیں گے. لیکن یہ دونوں جماعتیں ہمیں ایک پیغام دے رہی ہیں. کیا پیغام دے رہی ہیں؟ آپ جب نماز جماعت پڑھتے ہیں اس میں امام جماعت آگے ہوتا ہے، اور جو عوام ہوتی ہے نمازی حضرات وہ کہاں ہوتے ہیں؟ پیچھے ہوتے ہیں. اور نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ مردہ آگے ہوتا ہے، امام پیچھے ہوتا ہے. اور میرا دوست نماز جنازہ اور نماز جماعت پیغام دے رہی ہے، زندہ قومیں علماء کے پیچھے ہوتی ہیں اور مردہ قوم علماء سے آگے رہتی ہے. یا علی، اور زندہ قوموں میں سے بن علماء کے پیچھے رہے، علماء سے سیکھ. علماء کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آیت اللہ سیستانی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، فلاں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے ہم اجتہاد کی ڈگری پہ آ گئے. جس کو ابھی دین کی ابھی الف بے کا پتہ نہیں ہے، وہ آیت اللہ سیستانی کو سکھانا چاہتا ہے، وہ علماء کو سکھانا چاہتا ہے. اور میرا دوست علماء سے اپنا وظیفہ معلوم کر. میری اور تیری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ علماء کو دین نہ سکھا. جب ہم علماء کو دین سکھانے کی بات کریں گے یہ دین ہمارے لیے وبال بن جائے گا. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، امام معصوم کی دعا کا جملہ. وہ دین ہمارے لیے مصیبت کب بنتا ہے؟ جب ہم دین کے وارث، جب ہم امام اور نبی کے کام پر اعتراض کریں، نبی اور امام کے علم کے وارث علماء کے اوپر جسارت کرنا شروع کر دیں، پھر ہم دین کے ٹھیکیدار بن جائیں گے اور دین کا نقصان ہو رہا ہے. آج یہی ہو رہا ہے. آج گمراہی اس قدر پھیل رہی ہے. کل کا بیان سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے سنا. اگر ہمارے ممبروں پہ قرآن آل محمد کی تعلیمات ہوتی تو ہماری قوم میں ایک معیار اور بلند ہو چکا ہوتا. اب کل کا بیان سامنے جو آیا ہے، کیا اعلان کیا گیا؟
اجتماعی طور پہ جو فیصلہ کیا، کیا کیا؟ لائیو ویڈیو نہیں بنے گی، موبائل کا استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بزدل قومی اور افراد کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر غیرت ایمانی ہوتی، اگر آپ کے اندر قرآن کی تعلیمات ہوتی، اگر آپ کی زبان پر نہج البلاغہ ہوتی، اگر آپ کی زبان پر صحیفہ کاملہ ہوتی، اگر آل محمد کی سنت ہوتی، آپ دنیا کو بول کر کہتے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں یا پھر 14 کا فرمان پڑھتے ہیں۔ اور میرا دوست، تیرا یہ موبائلوں کا بند کروانا، یہ تیرا کیمروں پہ پابندی لگوانا بتا رہا ہے تیرے دامن میں دین نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی۔ تو اگر قرآن کو ماننے والا ہے اور وارثان قرآن کو ماننے والا، تو اس گھرانے کو چاہنے والا ہے جو بستر شہادت پہ بھی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ لائیو کیمرے بند کر دیے جائیں، یہ ویڈیو نہ بنائی جائے، تو مذہب کا بھی توہین کر رہا ہے اور اپنی بزدلی کا اظہار کر کے، اپنی جہالت اور لا علمی کا اعتراف کر کے بتا رہا ہے ہم قرآن سے بھی آری ہیں، ہم آل محمد کی تعلیمات سے بھی آری ہیں۔ یا علی، لہذا قوم کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ لہذا علماء اور واعظین جو اپنا فرائض ادا کریں، بانیان مجلس کی بھی شرعی ذمہ داری ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، یہ صرف مخلص علماء کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، بانیان مجالس اعضاء۔ اگر ہم اس بنیاد پر دعوت دیں کہ ہمارے پاس نامور ذاکر آ جائے، ہمارے پاس نامور مصائب خان آ جائے، یہ قربت کی منافی ہے۔ میں اور آپ تو پھر وہ نام کے لیے مجلس کروا رہے ہیں، وہ تعلیمات آل محمد کے لیے کہاں کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آنے والا ہے، لوگ کہیں کہ بڑی مجلس لگ گئی ہے۔ اور میرا دوست، دین پر ظلم نہ کر، اس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے بڑی قربانی دی ہے کربلا میں۔ ہم اپنی مجلس اپنے نام کے لیے، بڑا مصائب خان آ جائے، بڑے نام والا آ جائے، اور میرا دوست یہ دیکھ کون ہے پڑھنے والا، کیا بیان کرتا ہے، وہ قرآن سنائے یا آل محمد کا فرمان سنائے، اور میری اور تیری نسلوں کی تربیت کر کے جائے۔ 5ویں تاجدار ولایت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام فرماتے ان احادیثنا تحیی القلوب لشیعتنا، اے آل محمد کے چاہنے والو، امام فرما رہے ہیں ہم آل محمد کی احادیث ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں، پاکیزہ کردار کی مالک بناتی ہیں۔ لہٰذا باعمل اور مخلص افراد کا چناؤ کریں۔ دیکھیں جو پڑھنے والے آ رہے ہیں کیا پڑھ کے جا رہے ہیں، آپ کو دے کے کیا جا رہے ہیں، آپ کو کیا دے کے جا رہے ہیں، آپ کی نسلوں کی کیا تربیت کر کے جا رہے ہیں، کیا وہ عمل کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ دین کی بات کر رہے ہیں۔ ہم صرف نام کی مجالس ہماری رہ گئی، جو اکثر ہمارے ہاں معیار بن چکا ہے۔ نام بڑے نام والا ہو، بڑی سر والا ہو، بڑا مصائب خان ہو، یعنی دین کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہ ہو۔ اکثر مجالس میں کیا ہوتا ہے، جب آ جاتے ہیں نا کوئی پڑھنے والا ذاکر، کیا کہتے ہیں، ذاکر صاحب کوئی قصیدہ سنائیں۔ ان بیٹھنے والوں سے، سننے والوں سے سنیں، پوچھے کوئی کبھی بیٹھ کر کہا اس ذاکر صاحب کو اور نہج البلاغہ میں مولا علی کا پہلا خطبہ سنا، اور جو مولا علی کی زبان سے نکلا ہوا کلام کبھی اس کی بھی فرمائش کی، اور جو مولا علی نے آغوش رسالت میں قرآن پڑھا۔ اور میرا دوست معیار قرآن ہے، اور میں اور تو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ علی مولا آغوش رسالت میں آئے تو قرآن پڑھ کے بتایا، زہرا کا لال سر کٹنے کے بعد
سوار ہوا تو تلاوت قرآن کر کے بتایا. امام بتا رہے ہیں ہم وارثان قرآن ہیں. لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءت موعظۃ من ربکم. اے لوگو یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کا مجموعہ بن کر آیا. شفاء لما فی الصدور، اور جو دلوں میں بیماریاں، جو شرک ہے، نفاق ہے، کفر ہے، خرافات ہیں، گمراہیاں ہیں، ان کا علاج قرآن کے ذریعے کرو. اور یہ کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، یہ کسی مفتی کی بات نہیں. قرآن سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اللہ کہہ رہا ہے. اپنے تمام عقائد کو چیک کرو قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن میں دیکھو، قرآن وہ کتاب ہے وَهُدًى، اور یہ کتاب ہدایت ہے. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے. هُدًى لِّلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. لیکن اس سے کما حق کا جو استفادہ کرنے والے افراد ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. وَرَحْمَةٌ للمؤمنین، اور یہ قرآن رحمت بن کر آیا ہے. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دے محمد وحید. امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر خدا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے. قرآن بھی رحمت بن کر آیا. اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ کی رحمت اور برکت آئے تو پھر تلاوت قرآن کریں. اور میرا دوست، اس دین اور قرآن کی تعلیمات کو بچانے کے لیے آل محمد کا بڑا خرچ ہوا ہے. اجرکم علی اللہ. یہ وہ ایام گزر رہے ہیں جن ایام میں بنت رسول بستر شہادت پہ آ چکی ہے. اجرکم علی اللہ زیادہ. 3 روایات ملتی ہیں. مسلمان بعد از وفات رسول در زہرا پہ 3 مرتبہ آئے. رسول کی تعلیمات میں، سنت میں ہے جب کوئی مسلمان مر جائے دنیا کو چاہیے 3 دن مسلمانوں کو تعزیت دیتے رہے. جو صاحب خانہ ہیں، جو صاحب عزا ہیں، 3 دن ان کو تعزیت دیں. ان کے گھر میں کھانا پہنچائیں، ان کے گھر میں پانی پہنچائیں. نبی نے اپنی سنت میں بتایا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، ابھی تو نیا نیا دین آپ نے مسلمانوں تک پہنچایا، آپ نے اپنے اصحاب تک پہنچایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں او مسلمانوں، نبی نے جو اپنے اصحاب کو یہ سنت سمجھائی کہ نبی کی وفات کے بعد اور نبی کے جنازے کی وارث بی بی زہرا کے دروازے پہ بھی کوئی تعزیت کرنے آیا، اور زہرا کے گھر میں بھی کوئی کھانا لے کر آیا، اور زہرا کے دروازے پہ بھی کوئی پانی لے کر آیا. تاریخ کہتی ہے مسلمان آئے ہیں خالی ہاتھ نہیں آئے. کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں. ایک شخص ہے جس کے کاندھے پہ خاردار جھاڑیاں ہیں، اور جس نے آ کر در زہرا پہ وہ خاردار جھاڑیاں وہ رکھ کر جب لکڑیوں کو آگ لگائی اور دروازے میں شعلے بلند ہوئے. اے کھجور کی لکڑیوں سے بنا دروازہ، اے لوہے کی میخیں، اے جب وہ دروازے پہ آگ جلی، اے وہ میخیں گرم ہے. اجرکم علی اللہ زادار. اور روایت کہتی ہے یہ ایک ظالم نے زور سے دروازے کو دھکا دیا. اے جب بنت رسول
اجرکم علی اللہ عزادارو، اے بنت رسول در و دیوار کے درمیان، اے علامہ انصاری نقل کرتے ہیں اور بی بی کی روایت کا خود اپنا جملہ، اور مسلمانوں جب یہ جلتا ہوا دروازہ اور بنت رسول پر گرا، بی بی فرماتی آگ کے شعلے اتنے بلند تھے اور بنت محمد کے چہرے تک ہے وہ آگ کا اثر جا پہنچا، ہے بی بی زمین پر ہے اور دروازہ شہزادی پر ہے اور مسلمان دروازے کے اوپر سے گزر رہے ہیں، ہے رسول کو اجر رسالت، اجرکم علی اللہ عزادارو روایت کا جملہ جناب سیدہ ہے سنبھال کر اٹھنا چاہتی ہے، علامہ کاشی النجفی نقل کرتے ہیں یہ ایک لعین نے بڑھ کر کیا کیا، وَلَتَمْ عَلَىٰ خَدَّيْ، اور شہزادی طاہرہ کے اور رخساروں پہ جسارت کی، اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے اور بی بی زہرا کے حبداروں یہ تماچا اس زور سے تھا حتیٰ قطعت کرتیہا، اور بی بی کی بالی ٹوٹ کر اور زمین پر جا گری، اجرکم علی اللہ، ہے مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کر ہے مسجد میں لے کر گئے اور بی بی زہرا اٹھنے لگی، آواز دی یا فضہ خوزینی وسندینی الی صدرک، فضہ اور مجھ زہرا کو سہارا دے، اور میری گود کا باغ اجڑ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔